السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ آپ امتیاز گل صاحب کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو حالات ہیں کووڈ کی وجہ سے مجھے بھی فیس کرنا پڑ رہا اور اس کے اثرات اب تک ہیں. امتیاز گل صاحب کو بھی فیس کرنا پڑا اور زندگی کا یہ حصہ ہے. لیکن ہم جیسے لوگوں کی بچت اس لیے ہوگی کہ ہم ذرا آرگینک فوڈ کے عادی ہیں اور ہم جنک فوڈ کی طرف نہیں جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. پہلے تو میں شکر گزار ہوں امتیاز گل صاحب کا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دے. اور چلتے ہیں آگے دو ایشوز کی طرف. ہم ایک ایشو تو بڑا اہم ہے کہ ہم اور امتیاز گل صاحب بڑی بات ہم کرتے یہی رہے ہیں کہ ہم اتنی بات کریں, کوشش کریں سچائی کی طرف لے کر جائیں. یہ جو جھوٹ کو اور یا فیک نیوز کو جو پروموٹ کرنے کی باتیں ہیں, ریسنٹ آپ نے دو کیسز ایسے دیکھ لیے. ایک تو ریحام خان کے حوالے سے جو تھے بخاری کے کانٹیکس میں, اور وہاں یعنی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں ساری لیکن سزائیں اور ان کو فیس کرنا پڑا ہے لندن کے اندر, انگلینڈ کے اندر. سیاست پاکستان کی ہے اور ہم اتنے بے بس ہیں پاکستان میں اس قانون کو نفاذ نہیں کر سکے. دوسرا آپ نے اسحاق ڈار کے حوالے سے بات دیکھی ہے. وہ کنٹینٹ پہ ہم نہیں جائیں گے کہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. امتیاز گل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیا سچ کہنے سے ڈرتے ہیں یا ہم نے یہ بنا یہ لیا ہے کہ سچ چھپتا نہیں ہے, جھوٹ جلدی چھپتا ہے اور اپنا جو غلط بات ہے یا سینسیشن کرتے ہیں ساری چیزوں میں, شاید یہ وجہ. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے اظہر بھائی, میں تو ایک اسکول آف تھاٹ سے میرا تعلق ہے جس کا یہ یقین ہے کہ ہمارے ایک طرف حقوق ہیں اور دوسری طرف ذمہ داریاں ہیں. لیکن جس معاشرے میں طبقاتی تقسیم بہت گہری ہو جائے, جس معاشرے میں منافقت بہت زیادہ ہو, یعنی آپ اخلاقی اقدار کا اطلاق دوسروں پہ تو کریں لیکن خود کو اس سے مبرہ سمجھیں, اس میں پھر یہ تمام تضادات پیدا ہوتے ہیں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ. جس انداز میں لوگ شام کو بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے جید ہمارے رہنما صحافت کے بھی اور سیاسی بھی, وہ باتیں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان سے پاک باز راست باز کوئی نہیں ہے. لیکن جب آپ ان کے اپنے اعمال دیکھیں, میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کا زیادہ تر, ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ بہت سارے بڑے بڑے بزنسز ہیں, وہ ابھی بھی ریزسٹ کر رہے ہیں کہ جی پوائنٹ آف سیل ہم نے نہیں لگانا اپنے دکانوں پہ یا اپنی فیکٹریوں میں. کیوں؟ کہ اس کے ذریعے وہ پکڑے جاتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو صبح شام ہمیں لیکچر دیتے ہیں ایمانداری کے, فیئر ٹیکسیشن کے, کہ حکومت کھا گئی, حکومت خرچ نہیں کرتی, حالانکہ خود یہ پیسے دینے پہ آمادہ نہیں ہے. تو یہ وہ کلچر ہے جس میں ہمارا یہ فیک نیوز یا جس کو کہتے ہیں گمراہ کن خبروں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات پہ. آج سے 2 سال پہلے بھی ایک ہمارا بہت بڑا چینل ہے, اس کو بھی جرمانہ ہوا تھا. مزے کی بات یہ تھی کہ لاہور سے وہ پروگرام نشر ہوتا ہے, یہاں تو نشر ہو گیا, اسی کو انہوں نے ویسے ہی اٹھا کے جب اپنے یو کے ایڈیشن میں لگایا تو اس میں جناب لوگوں نے شکایتیں کر دیں. اب لوگوں نے جب شکایتیں کی, تحقیق ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہاں جی, تو آپ نے تو ایسی بالکل جنرلائز بات کر دی ہے. اس کے اوپر جرمانہ بھی ہوا اور اس کے اوپر ان کو معافی بھی مانگنی پڑی. یہاں پہ اب مسئلہ جو آ رہا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہمارے چونکہ عدالتی نظام بھی اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ایک طرف منافقت ہے, دوسری طرف پیسہ ہے, تیسری طرف ہمارا 1860 کا CRPC ہے, پھر سول پروسیجر کوڈ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ بھی اسی شبے سے. تو جتنا ایبیوز وہ ہوتا ہے وہ کیسے, کیا پیمرا نے آپ کو جرمانہ لگایا, آپ سیدھے چلے گئے اسٹے آرڈر اس کے خلاف لے کے آ گئے. مجھے پیمرا کے چیئرمین نے بتایا کہ 90% تک جو جرمانے ہیں وہ ادا ہی نہیں ہوتے کیونکہ یہ لوگ اسٹے آرڈر لے آتے ہیں. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ریکارڈ کی بات ہے. یعنی قانون کا احترام ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا کارکن ہے اس پہ تو اطلاق ہو قانون کا, آپ پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ایک بہت بڑا گروپ تھا جو کہ اب کافی اپنی موت مر گیا ہے میڈیا میں بھی, یہ اپنے کارکنوں سے ٹیکس, ان کی تنخواہوں سے ٹیکس کاٹتے تھے لیکن سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرواتے تھے. یہ مجھے پتا ہے چونکہ ہمارے دوست ہیں جن کو 6 مہینے پھر تنخواہیں بھی نہیں ملی. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہتے نظریہ پاکستان کے ہم علم بردار ہیں, ہم محافظ ہیں نظریہ پاکستان کے.
تو یہ اس کلچر میں اظہر بھائی بڑی ایک فرسٹریشن اس بات کی ہے کہ ایک منافقین کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہمارے سروں پہ، چاہے وہ صحافت میں ہے، چاہے سیاست میں ہے، چاہے ہماری دوسری سائٹ پہ ہے. مطلب آپ کوئی ہمارا شعبہ جو ہے نا زندگی کا، اس سے مبرہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ پھر بگاڑ آ رہا ہے، یہاں پہ سزائیں نہیں مل پاتی. اچھا، آپ نے بڑی زبردست بات کی اور احاطہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے کیا، اور یہ عام ناظرین کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. جو امتیاز گل صاحب نے جو بات کی نا، یہ حقیقت پر مبنی ہے. یعنی آپ کے سامنے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت FIA اگر جھوٹی خبروں پہ یا سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر گئی ہے تو ہماری کورٹوں میں معاملات گئے، اور آن لائن رولز ابھی تک نہیں بن سکے. میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں، اس میں عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور یہ پیمرا کی جو بات ہے آپ نے کہی ہے، بڑی زبردست بات کہی ہے. یہ آپ ناظرین کے لیے بڑی ضروری ہے کہ پاکستان میں اندر جرمانے بھی اگر کیے ہیں تو وہ اعلیٰ عدالتوں کے یا کورٹوں میں آ کر سسپینڈ ہو گئے، اور ابھی تک منطقی انجام تک نہیں آیا. ان کے جرمانے، ان کی سزاؤں پہ عمل درآمد ہی ابھی تک ہو نہیں پایا. یہ بدنصیبی ہے یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس نظام کے اندر فلو ہیں، اور یہ موجود ہے. اور اس کی زندہ مثال آپ نے ریسنٹلی دیکھ لی ہے. اور دیکھیں وہاں کا قانون دیکھ لیں، انگلینڈ کا اتنا سخت ہے، جرمانہ بھی دیا، اپولوجی بھی آئی، اور باقاعدہ ریکارڈ پہ بھی چیزیں ساری آ چکی ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے ایک اور مثال، ابھی چھوٹی سی مثال رکھنا چاہتا ہوں. شہباز شریف کا جو ایسٹ فریزنگ آرڈر کے حوالے سے تھا، سلمان شہباز کے اور رؤف صاحب کے دو تھے، تو وہ اٹیچمنٹ کے حوالے سے درخواست پہ خود ہی واپس لے لی نیشنل کرائم ایجنسی نے. لیکن ہمارے وہاں پر وہیں پر موجود ہمارے میڈیا نے، کسی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں اس طرح کیا. ہمارے ہی اپنے میڈیا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو بری کر دیا، اور بڑے دعوے کیے، بڑی خبریں چلی، بڑی کمال کی بات بتانے لگا ہوں. تو شایان علی ہیں، انگلینڈ میں 16 سال کا بچہ آیا، اس نے میرے ذریعے کمپلینٹ دائر کی پیمرا کے اندر. پیمرا میں کمپلینٹ دائر ہوئی، منصور علی خان وہاں پیش ہوئے، اور انہوں نے، اب آپ حیران ہیں کہ انہوں نے کہا جی میں نے بس تو خبر اپنا فلاں جگہ کسی نے چلائی تو میں نے بھی چلا دی. اب میں نے ان کے سامنے رکھا، یہ تو کنفیشن ہے، مان رہے ہیں اس بات کو. یعنی حالت آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کٹ اینڈ پیس پہ یا ادھر کی بات ادھر کی بات آپ نے کر کے اور اسی کو بیس بنا کر چل نکلے. اور پیمرا کے سامنے مجبوراً میں نے کہا جی میں جرمانہ تو نہیں لگانا چاہتا. ان کو وارننگ کا بھی آرڈر تحریر نہیں آیا، اور ساتھ کہا ہے یہ آپ چلائیں کہ آپ نے یہ خبر غلط دی تھی. لیکن اب اس کے باوجود بھی آپ امیجن کر لیں کہ یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا. ہمیں کیا ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ یہ ہم جھوٹی خبروں سے یا ان ساری چیزوں سے کوئی بہتری کی طرف چل جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، قانون سخت بنانا یا کیا کرنا ہے ہمیں؟ دیکھیے قانون آپ کتنا سخت بنا لیں گے یہاں پہ، اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا اگر آپ کا انفورس کرنے والے آپ کے ہاں وکیل صفائی آپس میں اگر ملے ہوئے ہیں، جہاں پہ پیسہ چل رہا ہے. میں ابھی آپ کے ساتھ کل ایک سٹوری شیئر کروں گا، تو امید ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. اس میں اس ملک کا جو بد انصافی پہ مبنی کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے، کہ کس طرح لوگوں کے 30 سال زندگیوں کے برباد ہو گئے دو وکیلوں کے ملنے سے، سیاسی مخالفین کی وجہ سے. تو میرے خیال ہے قوانین، آپ کا اگر ضمیر نہیں ہے اظہر بھائی کسی معاشرے میں، تو قانون کتنا سخت بنا لیں گے آپ؟ سعودی عرب سے کیا سخت قانون ہے جہاں پہ گردن کاٹ دی جاتی ہے جب منشیات ملتے ہیں، لیکن کیا وہاں پہ ریپ رک گئے ہیں؟ کیا وہاں پہ منشیات کا یا کاروبار یا بےایمانی رک گئی ہے؟ نہیں، اندرون خانہ تو ہوتا ہے. تو امریکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے سزائے موت موجود ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ بندہ اگر پکڑا گیا چھوٹ نہیں سکتا. ہمارے یہاں ہے کہ بندہ دن دہاڑے قتل کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، وہ چھوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا سیاسی اثر نفوذ ہے، عدالت میں اس کا اثر نفوذ ہے، پیسے اس کے پاس ہیں. تو اس میں ہمیں، میرا خیال ہے کہ آپ جیسے دوست جن کی آواز اب بہت دور دور تک پہنچتی ہے، ہم سب مل کے اپنے پاکستانی دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، بچوں سے ایک ہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے اس کی پروسیسنگ آپ پہلے خود کر لیں. اس پہ تھوڑا سا نا ایک پیمانہ لگا دیں، ایک بڑا آسان سا پیمانہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ سوال پوچھیں کہ اگر یہ خبر آئی ہے تو وائی، یعنی کیوں کیوں کیوں. 3 دفعہ جب آپ اگر کیوں کر لیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ 3 دفعہ نکاح کے لیے ہاں کرنی پڑتی ہے، تو نکاح تبھی ہوتا ہے. جی تو ہو جاتا ہے. تو اس طرح اگر 3 دفعہ آپ وائی پوچھ لیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس معاملے کی ایک اور پرت
پتہ چل جائے اور پھر آپ اس انداز میں اس خبر کو آگے نہ پھیلائیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی لگتا نہیں، اس لیے کہ ہمارے تو دن دہاڑے بالکل منہ پہ آپ کے لوگ، یہ بڑے بڑے سیاستدان، تنظیم سازی کرنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. اور وہ دیکھیں ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، اور اس کے باوجود کتنے تمطراق سے اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیمروں کے سامنے. جس معاشرے میں اگر اخلاقی انحطاط کا یہ حال ہو کہ ہمارے میڈیا والے ان کو بلاتے ہیں اور وہ خود ان میں اتنی آڈیسٹی ہے کہ وہ آگے بیٹھ بھی جاتے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں اور بڑے اصولوں کے آپ کو لیکچر بھی دے رہے ہیں، تو اس میں آپ قانون وغیرہ کا کیا کریں گے جی؟ کچھ نہیں کہ جہاں پہ بڑے بڑے وکیل ہیں، وہ نواز شریف صاحب نے بھی کیے اور پتہ نہیں آصف زرداری صاحب کے بھی وہ وکیل ہیں، کبھی وہ گورنر بن جاتے ہیں، کبھی ان کے وکیل بن جاتے ہیں. سو اس میں اٹس ناٹ اے لیگل بیٹل، میرا خیال ہے. بڑی پاکستان زبردست. ابھی قانونی جنگ نہیں رہی ہے، بلکہ یہ کانشنس کی جنگ ہے، ہمارے شعور کی جنگ ہے کہ آیا اس میں سے ہم نکل پائیں گے کہ نہیں. ابھی میں نے کسی صاحب کو ایک ٹویٹر پہ ہی جواب دیا، وہ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ان کو تو اب جواب دینا پڑے گا، یہی جو اسحاق ڈار کا کیس ہوا ہے. تو ان کو پھر میں نے یہی لکھا کہ ہم سب کو، میرا خیال ہے، یہ دوسروں کو کال آؤٹ کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ چھوڑ کے یہ بتانا ہوگا. میں نے کہا آپ خود بتائیں کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ سے استعفیٰ کیوں دیا، آپ ذرا یہ لوگ کھل کے بتا دیں پھر. سو بجائے اس کے کہ آپ نے بندوق دوسروں کی طرف پکڑی ہوئی ہے، مجھے خود اپنی طرف بندوق رکھنی چاہیے. پہلے میں جواب دوں کہ میں نے کسی کا پیسہ کھایا، کسی کے ساتھ فراڈ کیا، میں نے کوئی ایسی خبر کی. اظہر بھائی شکر ہے آج تک میں نے، میرا 40 سال کا 38 سال کا کریئر ہے، ایک خبر آج تک کسی نے مجھے نہیں کہا کہ آپ نے غلط کی ہے. اس لیے کہ ہم نے جو سیکھا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک لکھا ہوا لفظ اور بولا ہوا لفظ کچھ معنی رکھتا ہے، لہٰذا آپ کا فرض ہے پروفیشنل کے طور پہ کہ اس کو تول کے استعمال کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک نہ کوئی دعویٰ ہوا میرے مجھ پہ ایک دعویٰ ہوا تھا، وہ اکبر نواب بگٹی صاحب نے کیا تھا، لیکن وہ غلط بالکل نہیں تھا، میں نے بالکل سچ لکھا تھا. ہمارے ایڈیٹر صاحب بدک کے لاہور میں بیٹھے تھے، انہوں نے معافی مانگ لی، مجھے بتایا. چلے، آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور ہم شکر گزار ہیں آپ جیسے لوگوں کو، اور یہی سٹینڈرڈ ہے. اور آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ تعلیم ہے. آپ جیسے لوگ یا ہم جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. جب ہماری عوام جاگ جائے گی پھر ان لوگوں کی جرت نہیں ہوگی. آپ نے زبیر عمر کے بارے میں بڑا واضح طور پر کہا، لیکن ہم کیا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چور ہے، اچکا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، یہ ساری چیزوں کے باوجود ہم اسے قبول کرتے ہیں. تو پہلی ذمہ داری تو ہم پہ. پروگرام اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. مختصر جواب چاہیے آپ کا. پی ڈی ایم یعنی آج کل بہت ایک دم پھر انہیں نیند سے آنکھ کھل گئی ہے، اور جو بیس بنا رہے ہیں اس میں میں نے آپ کی باتیں سنی، اور آپ نے بڑی ریالٹی سے، مہنگائی کے حوالے بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے پوری دنیا کے حوالے سے، میں چاہوں گا مختصر وہ بتا کے اور پی ڈی ایم کا مستقبل بتا کے کیا دیکھ رہے ہیں. یہ جب پی ٹی ایم بنا تھا تو اسی وقت میں نے اس کے 2-4 دن کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہو اپنے مستقبل میں وہ دفن ہو چکے ہیں، اپنی جو ان کے اندرونی تضادات ہیں، اپنی جو منافقتیں ہیں، اپنے جو جھوٹ ہیں، میرا خیال ہے اسی میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اور اس کا میرا خیال ہے ہم آپ کو تو اس موضوع پہ وقت ضائع ہی نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے مسائل یہ نہیں ہیں جو ان کے ہیں. پاکستان کے مسائل تو وہ قانونی نظام ہے، پاکستان کا وہ کارٹلز ہیں جنہوں نے، جو تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کا منافع ڈبل ہو جاتا ہے. وہ کارٹل ہیں جو شوگر مافیا ہے یا آٹے کا مافیا ہے. اصل پاکستان کے مسائل وہ ہیں. آئل اور گیس کا جو سیکٹر ہے، جس طرح بے دریغ طریقے سے اس ملک کے عوام کو ان کارٹلز کے ذریعے لوٹا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا، جب شاہد خاقان عباسی نے پاکستان اسٹیٹ آئل کا ایک ایم ڈی لگایا اور اس کو 85 لاکھ روپے ماہانہ پہ رکھا، یعنی اس کا کتنے خود غرض لوگ ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں یہ اس ملک میں. جہاں پہ اس وقت جب اس نے اپنے 85 لاکھ پہ بندے کو رکھا، ان کے دور میں ابھی بھی 16,500 کم از کم تنخواہ تھی مہینے کی.
اور 85 لاکھ معاشرے پہ آپ کسی کو رکھ رہے ہیں تو پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ آپ نے اس کے بدلے حاصل کیا کیا، کیوں کیا آپ نے؟ کیا یہ ملک کا متحمل ہو سکتا ہے؟ وہی فائدہ 85 لاکھ مہینے میں سے 40 لاکھ آپ کنزیومر کو پہنچائیں، لیکن چونکہ آپ نے اپنی پاکستان کو ایک گروی رکھوا دیا ہے. وہ بڑی مشہور کتاب تھی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. ان لوگوں نے ہٹ مین کا کردار ادا کیا ہے. یعنی آپ نے قطر کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کیے کہ حکومت پاکستان اب کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اب آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. آپ نے ترکی کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کیے، تجارتی معاہدے، کہ اگر آپ حکومت پاکستان اگر اس میں ہاتھ مارے تو ترکی کی حکومت آپ سے ناراض ہوتی ہے. یہی کام اب چین کی حکومت کے ساتھ. یعنی آپ نے اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو باندھ کے رکھ دیا ہے صرف اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے. بڑی بڑی تنخواہوں پہ لوگوں کو رکھا، معاہدے ان سے کروائے، کیونکہ ایم ڈی جو ہے PSO کا ہے اسے تو پھر سے دستخط کرنے ہیں نا جب معاہدہ ہوگا. اصل کام تو کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اصل مسائل پاکستان کے یہ رہ گئے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس سے جب تک کوئی انقلابی نہیں آئے گا. عمران خان سے امید تھی لیکن وہ آ کے بیٹھ گیا ہے. اس کے ارد گرد بھی یہ لوگ اس طرح آ کے اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ بالکل بے بس مجھے لگ رہا ہے اس وقت. بہت زبردست بات کی ہوئی ہے. کنفیشن بائی اکنامک ہٹ مین جان پرکنز کی کتاب ہے، اور میں تو بڑی دفعہ استعمال کر سکوں. آپ نے اچھا کیا آج آپ نے یاد کرا دی. ناظرین، یہ کتاب آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت جو یہ اکنامک ایڈوائزر یا فائنانس ایڈوائزر یہ جادوگری دکھا رہے ہیں نا ساری، اور اس کے پیچھے جو وہ کہہ گیا ہے نا جان پرکن جو بات کہہ گیا ہے وہ بڑی زبردست ہے. امتیاز گل صاحب کو ایک دفعہ دوبارہ دعوت دیں گے. ہم نے وہ خاص طور پر ہم نے اکنامکس پہ بات کر رہی ہیں، یہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر اپنا پوسٹ کووڈ یا کووڈ کے سامنے رکھتے ہوئے جو حالات، جو اس وقت معاشی حالات ہوئے ہیں، وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے. پاکستان میں تو پھر بھی حالات بہتر ہیں، لیکن موجودہ گورنمنٹ کی نااہلی یہ عوام کو بتا نہیں پائی، عوام کو صحیح لائن پہ آ نہیں پائی. اجازت چاہیں گے امتیاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے. دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.